ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ایک درخواست ہم اپنے بھائیوں سے یہ کرتے ہیں کہ جو حضرات چل پھر رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. عصر اور مغرب کے درمیان میں اگرچہ کہ وقت تھوڑا رہتا ہے تو یہ تھوڑے وقت میں بھی اگر ہم چلتے پھرتے رہے تو پھر یہ مجلس خراب ہو جاتی ہے. جسے جہاں جگہ مل رہی ہے تشریف رکھیں, جسے جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں. یہ بھائی یہ گلے میں مفلر رکھ کے بیٹھ جاؤ نیچے, آپ بھی بیٹھ جاؤ, جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جاؤ, آپ بھی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ بیٹے, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. جسے جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں. اور جو چلنے پھرنے والے ہیں ان کے پیر پکڑو اور بولو کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ. میرے پیارے بھائیوں, عزیز و بزرگوں, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک ہمارے آنے کو قبول بھی فرمائے, ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول بھی فرمائے, اور پھر جو یہاں کام ہو رہا ہے, جو دین کا کام ہو رہا ہے, جو دین کی بات ہو رہی ہے, اس میں تعاون کرنے کی ہم سب کو اللہ پاک توفیق بھی عطا فرمائے. سارے لوگ بیٹھ گئے, ایک تھوڑے لوگ ادھر کھڑے ہوئے. یہ جو کھڑے ہوئے ان کو ذرا بولو تو بیٹھ جاؤ کر کے, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, جہاں ہے وہاں بیٹھ جائیں, جہاں ہے وہاں بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ دیکھو بیٹھ گئے. یہ درمیان میں یہ پٹا پٹی شرٹ والے کو بولو بیٹھ جاؤ, اب بولو بیٹھ جاؤ, نیچے بیٹھ جاؤ, نیچے بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ بیٹے, بیٹھ جاؤ, جلدی جلدی سراؤ, بیٹھ جاؤ. یہ بھائی لوگ پانی آپ کو پہنچا رہے ہیں, ان کو ذرا راستہ بھی درمیان میں سے دے دو. باقی حضرات تشریف رکھے. اور ماشاءاللہ بڑا مجمع بیٹھ گیا ہے اور بڑا سا مجمع کھڑا ہوا ہے. میرے بھائیوں, ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے کہتا ہے, اس کے معانی و مطالب کو جانتا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ایمان والے ہیں. ایمان کے بعد میں اللہ کا سب سے بڑا حکم جو ہے وہ نماز کا حکم ہے کہ مسلمان 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے. اگر کسی وجہ سے کمزوری سے چھوٹ جائے تو چھوڑ نہ دے بلکہ قضا ہی صحیح اسے ادا کرے اور اللہ سے اپنی اس غلطی کی معافی بھی مانگے. اور پھر جو دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دین ایسا نہیں کہ صرف نماز کی حد تک ہے, بلکہ وہ دین ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو گھیرے ہوئے ہے کہ ہم کیا ہمارا کھانا پینا, ہمارا کمانا خرچ کرنا, ہماری شادی بیاہ اور ہماری موت مٹی, یہ ساری چیزیں دین لیے ہوئے ہیں. تو ان سارے اپنے معاملات کو, دنیاوی اور دینی معاملات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنے کو میرے بھائی یہ دین کہتے ہیں. دین کا مطلب اتنا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لی جائے اور پھر منمانی زندگی گزاری جائے, بلکہ دین کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آدمی یہ دیکھے کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. چنانچہ کمانے میں دیکھنا چاہیے, خرچ کرنے میں دیکھنا چاہیے, شادی بیاہ میں دیکھنا چاہیے, موت مٹی میں دیکھنا چاہیے, اپنے بال بچوں کے ساتھ سلوک میں دیکھنا چاہیے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اس شعبے کو کس طرح ادا کیا ہے. ہماری یہ مجلس نکاح کی مجلس ہے, اس لیے نکاح کے تعلق سے کچھ بات کرتے ہیں. نکاح میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک ضرورت ہے. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ, اے بچوں بیٹھ جاؤ, نیچے بیٹھ جاؤ, نیچے بیٹھ جاؤ, جہاں جگہ ہے وہاں ملے وہاں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ.
بیٹھ جاؤ, نیچے بیٹھ جاؤ. یہ حضرات پانی پہنچا رہے ہیں, ان کو ذرا راستہ دو, باقی حضرات تو بیٹھے رہے. یہ حضرات آپ کی راحت کے لیے پانی پہنچا رہے ہیں. باقی حضرات جو اٹھ رہے ہیں کیا وجہ سے اٹھ رہے ہیں؟ بیٹھ جائیں, نیچے بیٹھ جائیں. تو میرے بھائیوں, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نکاح ایک ضرورت ہے, کہ اگر مرد ہے تو اسے ایک عورت کی ضرورت ہے, اور اگر عورت ہے تو اسے ایک مرد کی ضرورت ہے. یہ ضرورت اللہ پاک نے انسانوں کے ساتھ میں لگائی ہے. چنانچہ دنیا کی ساری قومیں شادی کرتی ہیں, اور پھر مسلمان بھی شادی کرتا ہے, لیکن مسلمان جو شادی کرتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے پر شادی کرتا ہے. یہ موبائل والے کو بولو ذرا بند کرو گا, فوٹو لینے کا رہا تو کسی اچھے آدمی کی فوٹو لے جاؤ. بیٹھ جائیں تشریف رکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کی اور اپنے صحابہ صحابیات اور دختران کی شادیاں فرمائی. تو شادیاں جو ہوتی تھی, چونکہ اگر ضرورت کے درجے میں ہے تو میرے بھائیوں وہ پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتی. لیکن اگر شادی کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا دیا جائے یا اپنی یہ عزت کا مسئلہ بنا دیا جائے تو پھر میرے بھائیوں یہ مسئلہ آدمی کو زندگی بھر پریشان کرتا ہے. چنانچہ نکاح ہی عبادت بھی ہے. جو آدمی نکاح کر رہا ہے یا جو لڑکی اپنی شادی کر رہی ہے یا لڑکا شادی کر رہا ہے تو گویا کہ وہ عبادت کا ایک عمل کر رہا ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف ایک لڑکے ایک مرد اور عورت کا ملنا نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مضبوط سنت ہے جسے ہم ادا کرنے جا رہے ہیں. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں فرمائی, اپنے صحابہ صحابیات اور دختران کی شادیاں فرمائی. تو وہ جو شادیاں ہوتی تھی وہ سیدھی سادی شادیاں ہوا کرتی تھی, اس لیے کہ یہ ضرورت ہے, ضرورت کو ضرورت کے انداز میں پورا کیا جائے. چنانچہ شادی میں چند ضروری مسائل بھی ہیں, اور میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کی رضامندی ضروری ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ زبردستی کسی کو کسی کے گلے باندھ دیا جائے, بلکہ یہ دونوں کی رضامندی ضروری ہے. اور پھر لڑکا اپنی رضامندی کا اظہار دو گواہوں کے سامنے کرتا ہے. لڑکی ایک وکیل کی معرفت اپنی رضامندی بھیج دیتی ہے. پرانے زمانے میں یہ لکھنے کا رواج نہیں تھا, یہ چلنے پھرنے والے پھر اڑ گئے, یہ بیٹھ جاؤ, جہاں ہے وہاں بیٹھ جاؤ. دیکھو بڑا مجمع بیٹھ گیا, بس آپ ہی حضرات ہیں جو آپ کے پاؤں میں پتہ نہیں کیا گھیریاں ہیں, کئی کے گھیریاں ہیں, بیٹھنے نہیں دے رہے. بیٹھ جائیں, نیچے بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. تو ان دونوں کی رضامندی ضروری ہے. لڑکا اپنی رضامندی دو گواہوں کے سامنے اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے, اور لڑکی ایک وکیل کی معرفت اپنی رضامندی کا اظہار بھی کرتی ہے. پرانے زمانے میں ایسے لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں ہوا کرتا تھا, اس لیے کہ لوگ سچے تھے اور پھر کوئی ایسے مسائل نہیں پیدا ہوتے تھے. جب سے یہ مسائل پیدا ہونے لگے یہ لکھنے پڑھنے کا رواج شروع ہوا ہے. ضرورتاً دو وکیلوں کا, دو گواہوں کا نام لکھا جاتا ہے, ورنہ جتنا مجمع ہے وہ سارا کا سارا اس کے لیے گواہ ہے. تو اس کی سب سے یہ بات اس لیے بھی بولی جا رہی ہے کہ آپ اپنی بستی کے بڑے ہیں, اور آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں, اور آپ اپنی برادری کے بڑے ہیں. یہ مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں, تو اس لیے یہ سمجھیں کہ شریعت کے اس میں قوانین کیا ہیں. تو دونوں کی رضامندی ضروری ہے. دوسری بات جو ضروری ہے کہ مہر طے ہونا چاہیے, کہ لڑکی کا مہر طے ہونا چاہیے. مہر میں کم سے کم کی جو علماء حد فرماتے ہیں فقہ حنفی اور اہل سنت والجماعت کے اعتبار سے کہ 3.25 تولہ چاندی خریدی جا سکے اتنی کم از کم رقم ہونی چاہیے, اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ زیادہ چاہے جتنا زیادہ مہر طے کریں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے نقد مہر ادا کریں. ادھار بھی چلتا ہے لیکن یہ ادھار بھی دینے کی نیت سے ادھار کرنا چاہیے. پرانے زمانے میں ہمارے اپنے علاقے میں مہر دینے کا رواج ہی نہیں تھا, لیکن جب سے یہ دینی بیداری پیدا ہوئی ہے الحمدللہ اب مہر بچے نقد ادا کر رہے ہیں, اور پھر شریعت کے مطابق شادیاں کرنا چاہتے ہیں, سنت کے مطابق اپنے یہ اعمال کرنا چاہتے ہیں. چونکہ ایک ضرورت ہے اور انسان کی فطرت ہے, ایک فطری تقاضا ہے, اسے شریعت کے مطابق طے کرنا چاہیے. فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے وہ چیز نکالی نہ جا سکے. جس طرح پتھر ہے اس کی ایک فطرت ہے, پانی ہے اس کی ایک فطرت ہے, تو اس کے اندر سے پانی کی خاصیت نکالی نہیں جا سکتی. اسی طرح انسان کے اندر سے مرد کے دل سے عورت کی اور عورت کے دل سے مرد کی خواہش نکالی نہیں جا سکتی, اس لیے کہ یہ ایک فطری تقاضا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کی رضامندی ہو اور مہر بھی طے کیا جائے.
جیسے ہم نے عرض کیا کہ مہر زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا ہونا چاہیے جس میں 2.25 تولہ چاندی خریدی جا سکے. یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ دوسری چیزیں سنن و مستحبات میں ہیں کہ نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، چوری سے نکاح نہیں ہونا چاہیے. نکاح تو ہو جاتا ہے 2 گواہ رہے، لیکن یہ کہ نکاح کا اعلان ہونا چاہیے. نکاح کے بعد میاں بیوی کی خلوت صحیحہ ہو تو ولیمہ کرنا سنت ہے. آپ نے فرمایا اولی ولو بشاۃ، چنانچہ آپ نے اپنا ولیمہ فرمایا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا تو آپ نے ولیمہ فرمایا، اور اس ولیمے کی تفصیل حدیث کی اور سیرت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو ایسا عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی جو شادیاں کریں گے انشاءاللہ شریعت کے مطابق کریں گے. بچے ہمارے بہت اچھے ہیں، جوان بچے چاہتے ہیں، لیکن ہم بوڑھے اپنی ارمان نکالنے کے لیے اپنے بچوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں. نکاح جو کیا جاتا ہے وہ چند باتوں کو سامنے رکھ کر کے کیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تنکح المرأة بثلاث، 3 باتوں کے لیے عورت سے شادی کی جاتی ہے. بحسنها وجمالها، لحسبها ولمالها، اس کے مال کو دیکھ کر کے یا اس کے حسب نسب کو دیکھ کر کے اور اس کی دینداری کو دیکھ کر کے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین اقتربت یدا، دینداری کو مقدم رکھا جائے. ہم اپنے ان نوجوان بچوں سے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ماں باپ تو اچھی سے اچھی تو چاہتے ہی ہیں. آپ اگر دیکھو گے تو کیا دیکھو گے؟ زیادہ سے زیادہ رنگ دیکھو گے، قد و قامت دیکھو گے، لیکن یہ نیت کرو کہ ہم جیسے بچے چاہتے ہیں ویسے ہم اپنے بچوں کے لیے ماں لانے والے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، ہمارے بچے دیندار بنے، ہماری بیٹیاں پردیدار بنے، ہماری اولاد نیک بنے، تو ماں کا نیک ہونا ضروری ہے. یہ دیکھ کر کے نکاح کرنا چاہیے. ورنہ میرے بھائیوں عزیز و بزرگوں، شادی تو ہو جاتی ہے اور علماء کہتے ہیں کہ نکاح میں ایک سنت اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کی نحوست 7 نسلوں تک چلتی رہتی ہے. کیا بات ہے بیٹے، ذرا بیٹھ جاتا، ہمارے اوپر ذرا احسان کرتا. پانی لے رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ باقی حضرات بھی بیٹھ جائیں. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ پاک سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نکاح ہے اور بات لمبی کرتے، عصر اور مغرب کے درمیان میں تھوڑا سا وقت ہے، اس لیے اب نکاح پڑھانا شروع کرتے ہیں. خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے. جس طرح جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر کے سننا چاہیے، اسی طرح نکاح کا خطبہ بھی بیٹھ کر کے سننا چاہیے. جس کو ٹوکن دیا گیا ہے، جس کو نمبر دیا گیا ہے وہ آئے. باقی سارے حضرات بیٹھ کر کے ان کے لیے دعا کرو. دیکھو کہ نکاح کتنا آسان ہے اور کتنی آسانی سے یہ سب ہوتا ہے. آج ہم نے اپنے ذمہ کتنے مسائل لگا لیے ہیں. شادی کرنا بولے تو پورا گھر پریشان رہتا ہے، مہینوں سے اس کی تیاری ہوتی رہتی ہے. تو یہ سیدھا سادہ ہے اور اللہ پاک سب کو ایسا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. بولو انشاءاللہ ہم اپنی شادیاں شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق انشاءاللہ شادیاں کریں گے. ٹھیک ہے بھائی، جوان بچے تو انشاءاللہ بول رہے ہیں، تمہیں کیوں کہ انشاءاللہ بول رہے ہیں؟ تمہیں بولو ہم اپنی اولاد کا کریں گے، ہم اپنی اولاد کا کریں گے، انشاءاللہ ایسا کریں گے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله
الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب حسین صاحب ابن امیر حمزہ حسین نائک صاحب نے اپنی موکلہ سمیہ بنت محمد یاسین صاحب کو جناب عبدالعزیز ابن نبی صاحب حکیم اور دادا پیر صاحب سوداگر اور حاضرین مجلس کی گواہی سے بعوض 20 گرام سونے کے زیور نقد کے حسین صاحب آپ نے سمیہ کو رضا حسین کے نکاح میں دیا. جناب رضا حسین صاحب آپ نے حسین صاحب ابن امیر حمزہ حسین نائک کی موکلہ سمیہ بنت محمد یاسین مومن کو جناب عبدالعزیز بن نبی صاحب حکیم اور دادا پیر سوداگر اور حاضرین مجلس کی حاضری اور موجودگی میں بعوض 20 گرام سونے کا زیور نقد زیور کی شکل میں آپ نے سمیہ کو رضا حسین اپنے نکاح میں قبول کیا. جی الحمدللہ قبول. بارک اللہ بینکما و جمع بینکما بالخیر. جناب سیفن صاحب ہادی منی آپ نے اپنی موکلہ ریشمہ بنت قادر صاحب سوداگر کو محی الدین صاحب اور محمد علی بن مکتوم صاحب اور حاضرین مجلس کی موجودگی اور گواہی سے بعوض 10 گرام سونے کے زیور کے سیفن صاحب آپ نے ریشمہ کو سلیم کے نکاح میں دیا. جناب سلیم ابن بھائیوب صاحب باغبان آپ نے سیفن صاحب کی موکلہ ریشمہ کو جناب محمد محی الدین اور عمر علی بن مکتوم صاحب اور حاضرین مجلس کی گواہی سے بعوض 10 گرام سونے کا زیور کے ریشمہ کو سلیم صاحب آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ بینکما و جمع بینکما بالخیر. جناب اللہ بخش ابن مصطفیٰ صاحب پنجار آپ نے اپنی موکلہ زینمہ بنت حسین صاحب پنجار کو جناب رحمان صاحب اور محبوب صاحب اور حاضرین مجلس کی موجودگی اور گواہی سے بعوض 2.5 گرام سونے کے زیور کے اللہ بخش صاحب آپ نے زینمہ کو حسین صاحب کے نکاح میں دیا. جناب حسین صاحب آپ نے اللہ بخش صاحب کی موکلہ زینمہ کو جناب رحمان صاحب اور محبوب صاحب ان کی گواہی سے اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں 2.5 گرام سونے کا زیور نقد مہر کی شکل میں آپ نے زینامہ کو حسین صاحب آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ بینکما و جمع بینکما بالخیر. جناب مولانا علی بنت بلدگی صاحب انکل کی آپ نے اپنی موکلہ سمری بنت اللہ بخش کو جناب بابو صاحب بن طیب صاحب میگور کے نکاح میں بعوض 3000 روپے نقد مہر کے آپ نے سمرین کو بابو صاحب کے نکاح میں دیا. چلا کون دینا بن جائے دستی بندے کا ہے نہیں وہ بولو چلے میں جانے کے واسطے مولانا ہمیں کیا فیس لیتے ہیں یہاں. ہماری فیس تو یہ ہے بیٹے چلے میں بولو انشاءاللہ میں جاتا ہوں. جناب بابو صاحب آپ نے مولا صاحب کی موکلہ سمرین کو 3000 روپے نقد مہر کے اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ بینکما و جمع بینکما بالخیر. یہاں بھی نہیں ہے ویڈیو نہیں کرے. جناب لال صاحب کو روز ویڈیو بھی نہیں لایا. جناب حبیب اللہ صاحب عبد الغنی کالے باغ آپ نے اپنی موکلہ سبا بنت محمد یونس گلبرگہ کو جناب اعجاز احمد کے نکاح میں حاضرین مجلس کی موجودگی اور گواہی سے بعوض 5000 روپے نقد مہر کے حبیب اللہ سبا کو آپ نے اعجاز کے نکاح میں دیا. جناب اعجاز احمد صاحب آپ نے حبیب اللہ کی موکلہ کو بعوض 5000 روپے نقد مہر کے اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ بینکما و جمع بینکما بالخیر. جناب داول صاحب لال صاحب کوتوال جناب داول صاحب لال صاحب کوتوال کون تمہیں
آپ نے اپنی موکلہ عائشہ بنت رمضان صاحب سرکوڑے کو صدام حسین کی نکاح میں بعوض 2500 روپے کے دیا. جناب صدام ابن حسین صاحب تاشے والے آپ نے داون صاحب لال صاحب کوتوال کی موکلہ عائشہ کو بعوض 2500 روپے نقد مہر کے اپنے نکاح میں قبول کیا. جمع بینکما بالخیر. جناب سراج محمد بادشاہ صاحب اجنار آپ نے اپنی موکلہ ناظرین عبد الرحمان عمارت والے کو بعوض 5 گرام سونے کے زیور نقد مہر کی شکل میں حاضرین کی مجلس میں سراج آپ نے ناظرین کو بشیر احمد کے نکاح میں دیا. جناب بشیر احمد بن عبدالرزاق صاحب ڈھالا ہے آپ نے سراج صاحب کی موکلہ ناظرین کو 5 گرام سونے کا زیور نقد مہر کی شکل میں حاضرین مجلس کی گواہی اور موجودگی سے سراج آپ نے ناظرین بشیر آپ نے ناظرین کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ بینکما و جمع بینکما بالخیر. جناب امتیاز احمد محمد قاسم بانگی ماشاءاللہ بیٹھے رہو. ان حضرات کے لیے دعا کرو اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے. امتیاز احمد محمد قاسم صاحب بانگی آپ نے آپ کی موکلہ ریشما کو صدام ابن محمد رفیق انتیکر کے نکاح میں بعوض 5000 روپے نقد مہر کے دیا. جناب صدام ابن محمد رفیق انتیکر صاحب آپ نے امتیاز صاحب کی موکلہ ریشما کو بعوض 5000 روپے نقد مہر کے اپنے نکاح میں قبول کیا. جناب سلیم بن قطب الدین جمکھنڈی صاحب جناب سلیم بن قطب الدین جمکھنڈی صاحب آپ نے اپنی موکلہ شاہین بنت سلیم جمکھنڈی کو محمد عارف ابن محمد یوسف بغلی کے نکاح میں بعوض 3 گرام سونے کا زیور نقد مہر کی شکل میں حاضرین مجلس کی موجودگی میں آپ نے شاہین کو محمد عارف کے نکاح میں دیا. جناب محمد عارف صاحب آپ نے سلیم صاحب کی موکلہ شاہین کو بعوض 3 گرام سونے کا زیور اپنے نکاح میں قبول کیا. جناب رمضان صاحب امین صاحب مندے والے آپ نے اپنی موکلہ سمیہ کو فضل الرحمان کے نکاح میں بعوض 2551 روپے نقد مہر کے سمیہ کو فضل الرحمان کے نکاح میں دیا. جناب فضل الرحمان صاحب آپ نے رمضان صاحب کی موکلہ سمیہ کو بعوض 2551 روپے نقد مہر کے اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ بینکما و جمع بینکما بالخیر. بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں. جن کا نہیں ہوا انشاءاللہ ان کا بھی اللہ پاک نمبر لائے گا. جناب مفتی عبدالعزیز ابن اللہ بخشا آپ نے اپنی موکلہ مسکان بنت حاجی بندہ نواز نندواڑگی کو جب بعوض 5000 روپے نقد مہر کے مفتی عبدالعزیز صاحب مسکان کو آپ نے اشفاق ابن یعقوب گورسنگی کے نکاح میں دیا. جناب اشفاق ابن یعقوب صاحب گورسنگی آپ نے مفتی عبدالعزیز بن اللہ بخش صاحب کی موکلہ مسکان کو بعوض 5000 روپے نقد مہر کے اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ بینکما و جمع بینکما بالخیر. جناب لال حسین ابن محبوب شاہ مکاندار جناب لال حسین صاحب آپ نے اپنی موکلہ ریشما بنت حسن صاحب والیکر کو جناب دادا پیر ابن بڑے صاحب کے نکاح میں بعوض 2500 روپے نقد مہر کے آپ نے اپنی موکلہ ریشما کو دادا پیر کے نکاح میں دیا. جناب دادا پیر صاحب چلا لگے گا تمہارا کب لگے بھی لگانا تو ہاں بولو انشاءاللہ. جناب دادا پیر صاحب آپ نے لال حسین صاحب کی موکلہ ریشما کو بعوض 2500 روپے نقد مہر کے اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ بینکما و جمع بینکما بالخیر. جناب بشیر احمد ابن نذیر صاحب ناگرگوڑی آپ نے اپنی موکلہ سبیحہ بنت شکیل احمد آسنگی کو جناب عباس ابن بشیر صاحب آسنگی کے نکاح میں بعوض 2500 روپے نقد مہر کے جناب بشیر صاحب آپ نے سبیحہ کو عباس کے نکاح میں دیا. جناب عباس علی ابن بشیر صاحب آسنگی آپ نے بشیر احمد کی موکلہ سبیحہ بنت شکیل احمد آسنگی کو بعوض 2500 روپے نقد مہر کے اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ بینکما و جمع بینکما بالخیر. جناب محبوب ملک صاحب سوداگر آپ نے اپنی موکلہ ثنا بنت مولانا وسیع اللہ ملک شاہ کو جناب ریاض احمد صاحب کے نکاح میں بعوض آدھا تولہ سونے کا زیور نقد مہر کی شکل میں محبوب صاحب آپ نے ثنا کو ریاض احمد کے نکاح میں دیا. جناب ریاض احمد ابن حاجی انور صاحب سوداگر آپ نے محبوب ملک سوداگر کی موکلہ ثنا بنت مولانا وسیع اللہ ملک شاہ کو بعوض آدھا تولہ سونے کا زیور نقد مہر کے آپ نے ثنا کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ بینکما و جمع بینکما بالخیر. جناب حسین صاحب حسن صاحب ایکر کی آپ نے اپنی موکلہ رمضان بنت محمد حسین ملا کو
जनाब आसिफ बिन रसूल साहब भैरवड़गी के निकाह में 1 तोला सोने के जेवर नकद महर की शक्ल में हुसैन साहब आपने रमजा को आसिफ के निकाह में दिया। जनाब आसिफ बिन रसूल साहब भैरवड़गी आपने हुसैन साहब की मुवक्किला रमजा बिनते मोहम्मद हुसैन मुल्ला को 1 तोला सोने के जेवर नकद महर की शक्ल में आपने अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु बैनकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। जनाब नबी साहब आपने अपनी मुवक्किला मुजावर को बअवज़ 5,000 रुपए नकद महर के हबीबुर रहमान के निकाह में दिया। जनाब हबीबुर रहमान साहब आपने नवाज की मुवक्किला शीरीन बिनते महबूब साहब मुजावर को 5,000 रुपए नकद महर की शक्ल में आपने अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु बैनकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। जनाब अल्लाह बख्श में बादशाह साहब बोड़ाल आपने अपनी मुवक्किला सना बानू बिनते इमाम साहब को जनाब अल्ताफ हुसैन के निकाह में बअवज़ 5,000 रुपए नकद महर के दिया। जनाब अल्ताफ हुसैन हयात साहब साहब की मुवक्किला सना बानू को बअवज़ 5,000 रुपए नकद महर के अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु बैनकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। जनाब नसरुद्दीन इब्न मुश्ताक साहब चांदकोटी आपने अपनी मुवक्किला इमामदार को 2,500 रुपए नकद महर की शक्ल में हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में फजल शाह इब्न वली अहमद के खानदार के निकाह में दिया। जनाब फजल शाह इब्न वली अहमद मकादार आपने नसरुद्दीन की मुवक्किला सना बिनते अहमद इनामदार को 2,500 रुपए नकद महर की शक्ल में आपने अपने निकाह में कबूल किया। जनाब मौला अली बिन अली साहब कंगनार आपने अपनी मुवक्किला शमशाद बिनते अब्दुल्ला साहब को जनाब दाऊद मलिक इब्न हुसैन नदाफ के निकाह में बअवज़ आधा तोला सोने के जेवर की शक्ल में मौला अली साहब और मौला अली साहब पानी पीते हैं। जनाब कासिम साहब आपने अपनी मुवक्किला शीरीन को मोहम्मद आसिफ के निकाह में बअवज़ आधा तोला सोने का जेवर नकद महर की शक्ल में आपने दिया। जनाब मोहम्मद आसिफ साहब आपने कासिम साहब की मुवक्किला शीरीन बानू को आधे तोले सोने के जेवर की शक्ल में महर अपने निकाह में कबूल किया। जनाब शाहीन कौसर ये जनाब हसन इमाम साहब जाबका आपने शाहीन कौसर को जनाब नबी रसूल साहब के निकाह में 1 तोले सोने के जेवर के इवज आपने शाहीन को नबी रसूल के निकाह में दिया। अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हाथ दिख रहा है। जनाब नबी रसूल साहब आपने हसन साहब की मुवक्किला शाहीन को बअवज़ 1 तोला सोने के जेवर नकद महर की शक्ल में आपने शाहीन को नबी रसूल अपने निकाह में कबूल किया। कबूल किया। बैठे रहे आराम से। जनाब हाजीलाल साहब हुसैन साहब तितली आपने अपनी मुवक्किला समीना बिनते गौस मुहिद्दीन ओमापुर को जनाब कमाल इब्न अल्लाह बख्श नालगंज के निकाह में बअवज़ 11,000 रुपए महर की शक्ल में नकद आपने अपनी मुवक्किला समीना को कमाल के निकाह में दिया। जनाब कमाल इब्न अल्लाह बख्श नालगंज साहब आपने हाजीलाल साहब की मुवक्किला समीना को बअवज़ 11,000 रुपए नकद महर के अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु बैनकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। जनाब महबूब मलिक साहब सौदागर आपने अपनी मुवक्किला शगुफ्ता बिनते साहिब पीर शेख को आधे तोले सोने के जेवर की शक्ल में जो महर सद्दाम हुसैन की निकाह में दिया। सद्दाम हुसैन बिन गुडू साहब आपने महबूब मलिक साहब की मुवक्किला शगुफ्ता को अपने निकाह में बअवज़ आधा तोला सोने के जेवर नकद महर की शक्ल में आपने अपने निकाह में कबूल किया। जनाब इब्राहिम साहब इंदर साहब गंगर की आपने अपनी मुवक्किला शाहिदा बानू बिनते सुलेमान नबी साहब बड़े साहब के निकाह में 1 तोला महर की शक्ल में आपने शाहिदा बानू को नबी साहब के निकाह में दिया। जनाब नबी साहब बड़े साहब आपने इब्राहिम साहब की मुवक्किला शाहिदा बानू को अपने निकाह में 1 तोला सोने के जेवर अपने निकाह में कबूल किया। जमा बैनकुमा बिल खैर। जनाब साहिब लाल इब्न बड़े साहब मुल्ला आपने अपनी मुवक्किला हिना बेगम बिनते सलीम मुल्ला को आधे तोले जेवर की शक्ल में जो महर है सिराज अहमद बंदे नवाज याड़गी के निकाह में दिया।
جناب سراج احمد بندے نواز صاحب، آپ نے صاحبان کی موکلہ حنا بیگم کو آدھے تولے سونے کے زیور مہر کی شکل میں آپ نے حنا بیگم کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جناب بندہ نواز صاحب بینو، جناب بندہ نواز صاحب بینو، آپ نے اپنی موکلہ رخسانہ بنت حاجی ملک کو 2.5 گرام سونے کا زیور کی شکل میں جو مہر ہے حسین صاحب ابن راجہ صاحب ملا کے نکاح میں دیا؟ جناب حسین صاحب ابن راجہ صاحب ملا، آپ نے بندے نواز صاحب کی موکلہ رخسانہ کو 2.5 گرام سونے کا زیور مہر کی شکل میں اپنے نکاح میں آپ نے رخسانہ کو قبول کیا؟ مذاق کریں جناب بشیر احمد بابو صاحب ڈاکوڑ، جناب بشیر احمد بابو صاحب ڈاکوڑ، جناب بشیر احمد بابو صاحب بیکوڑ، آپ نے اپنی موکلہ سعدیہ بیکوڑ کو سہیل ابن سلیم صاحب افغان کے نکاح میں 2.25 تولہ سونے کا زیور جو مہر ہے سعدیہ کو سہیل کے نکاح میں دیے؟ جناب سہیل ابن سلیم صاحب، آپ نے بشیر احمد کی موکلہ سعدیہ کو 2.25 تولہ سونے کا زیور ہے جو مہر کی شکل میں اپنے نکاح میں سعدیہ کو قبول کیا؟ جناب محمد سعید صاحب حسین صاحب، آپ نے اپنی موکلہ محبوب ملا کو 5,000 مہر کے اب محمد بن عبد الرحمان بادشاہ صاحب نائی کے نکاح میں دیا؟ جناب محمد عبد الرحمان صاحب، آپ نے محمد سعید صاحب کی موکلہ محبوب صاحب ملا کو 5,000 روپے نقد مہر کی شکل میں آپ نے مالن کو عبد الرحمان اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ بینکما و جمع بینکما بالخیر۔ جناب جعفر ابن سید پیر صاحب، آپ نے اپنی موکلہ حسین تاج بنت عبد الشکور کو جناب خواجہ ابن عبد صاحب تامبوڑی کے نکاح میں 2,786 روپے نقد مہر کی شکل میں آپ نے اپنی موکلہ توسیم کو خواجہ صاحب کے نکاح میں دیا؟ جناب خواجہ صاحب، آپ نے جعفر صاحب کی موکلہ توسیم تاج بنت عبد الشکور کو 2,786 روپے نقد مہر کے عوض آپ نے توسیم کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بیٹھ جائے۔ جناب ندیم ابن مشتاق صاحب ملا، جناب ندیم صاحب، آپ نے اپنی موکلہ بشیرہ بنت داول صاحب کاچا پور کو جناب امیر حمزہ ابن اللہ بخش صاحب کے نکاح میں 1 تولے سونے کے زیور کے عوض میں آپ نے بشیرہ کو امیر حمزہ کے نکاح میں دیا؟ جناب امیر حمزہ ابن اللہ بخش صاحب، آپ نے ندیم صاحب کی موکلہ بشیرہ کو بعوض 1 تولہ سونے کے زیور کی شکل میں بشیرہ کو آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جناب سیفن صاحب ابن تسکیر صاحب باغبان، آپ نے اپنی موکلہ بی بی فاطمہ بنت قطب الدین باغبان کو جناب عرفان محبوب صاحب چودھری کے نکاح میں بعوض 5 گرام سونے کا زیور نقد مہر کی شکل میں سیفن صاحب، آپ نے بی بی فاطمہ کو عرفان محبوب صاحب کے نکاح میں دیا؟ جناب عرفان محبوب صاحب کون سا عالمین؟ جناب عرفان محبوب صاحب چودھری، آپ نے سیفن صاحب کی موکلہ بی بی فاطمہ بنت قطب الدین باغبان کو 5 گرام سونے کے زیور کی شکل میں جو نقد مہر ہے بی بی فاطمہ کو اپنے نکاح میں اب بولو، آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جناب جیلانی ابن غلو صاحب، آپ نے اپنی موکلہ نازنین بنت عبد الرحمان مانی کو 20 گرام سونے کے زیور کے عوض میں جو مہر ہے محمد یاسر ابن سیفن صاحب کے نکاح میں دیا؟ جناب محمد یاسر ابن سیفن صاحب سالگی، آپ نے جیلانی صاحب کی موکلہ نازنین کو بعوض 20 گرام سونے کے زیور کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جناب مختوم صاحب لال صاحب سوداگر، آپ نے اپنی موکلہ شبانہ مختوم صاحب منگولی کو جناب داؤد بن سیفن صاحب سوداگر کے نکاح میں 3,000 روپے نقد مہر کی شکل میں آپ نے مختوم صاحب شبانہ کو داؤد کے نکاح میں دیا؟ جناب داؤد صاحب سیفن صاحب سوداگر، آپ نے مختوم صاحب کی موکلہ شبانہ کو 3,000 روپے نقد مہر کی شکل میں آپ نے شبانہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جناب شبیر احمد نبی صاحب، ریشما بنت احمد علی شیخ کو 5 گرام سونے کے زیور کی شکل میں آپ نے اپنی موکلہ کو شبیر احمد نذیر احمد کی ملا کے نکاح میں دیا؟ شبیر احمد صاحب، آپ نے
शब्बीर अहमद इब्न नबी साहब बैरोडगी की मौकिला रेशमा को बड़े 5 ग्राम सोने का जेवर जो महर है नकद की शक्ल में आपने रेशमा को अपनी निकाह में कबूल किया। अलहमदुलिल्लाह कबूल किया। बारकल्लाह। जनाब साहेब पटेल हसन साहब मुल्ला, आपने अपनी मुवक्किला रमीजा बिनत अमीर साहब मुल्ला को 2786 रुपये नकद महर की शक्ल में सद्दाम हुसैन की निकाह में दिया। जनाब सद्दाम हुसैन इब्न इलाही साहब मुल्ला, आपने साहेब पटेल साहब की मुवक्किला रमीजा बिनत अमीर साहब मुल्ला को 2786 रुपये नकद महर की शक्ल में आपने रमीजा को अपने निकाह में कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। बारकल्लाह बैनकुमा व जमीअ बिलखैर। जनाब अनवर साहब सैयद रसूल साहब, आपने अपनी मुवक्किला उम्मे मिसबा बिनत अनवर बादशाह को बड़े 5000 रुपये नकद महर पानी क्या चार्ज होना है? जनाब मुजम्मिल इब्न साहब, आपने अनवर साहब की मुवक्किला उम्मे मिसबाह को 5000 रुपये नकद महर की एवज में